السلام علیکم دوستو، آج میں پیش کر رہا ہوں باطنی آنکھ کھولنے کا ایک شیطانی عمل۔ یہ عمل بہت جلد آپ کی باطنی آنکھ کو کھول دے گا اور آسان عمل ہے، زیادہ مشکل عمل نہیں ہے۔ اس کی جو بھیٹ ہے وہ آپ کو پہلے دینی پڑے گی۔ اس میں کچھ مٹھائی لے کے بچوں میں تقسیم کر دیں جس دن آپ نے یہ عمل شروع کرنا ہو، اور اس کے بعد یہ آپ عمل شروع کر سکتے ہیں۔ اس عمل کا کوئی دن نہیں ہے، کوئی وقت نہیں ہے۔ آپ ایک دن میں 2 دفعہ بھی کر سکتے ہیں اور رات کو بھی کر سکتے ہیں، دن کو بھی کر سکتے ہیں، اور اس عمل کو جو ہے عورتیں بھی کر سکتی ہیں اور مرد بھی کر سکتے ہیں۔ آسان ترین عمل ہے، لیکن اس کے جو اثرات ہیں اور جس طریقے سے یہ کام کرے گا، اتنی تیزی سے باطنی آنکھ کو کھولتا ہے یہ عمل کہ آپ نے اور عمل بھی کیے ہوئے ہوں گے، لیکن جب آپ اس عمل کو کریں گے تو آپ کو بہت جلدی کامیابی مل جائے گی۔ آگے اس کی عزیمت لکھی بھی آئے گی، اور اس کا جو ہے طریقہ کار یہ ہے کہ اس کو بلا تعداد آپ نے پڑھنا ہے، اور اس کا میں آپ کو پورا مکمل طریقہ بتاتا ہوں۔ بھیٹ دینے کا طریقہ تو میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ بچوں میں کوئی مٹھائی تقسیم کر دیں، اور نیت یہی رکھیں کہ میری باطنی آنکھ کھل جائے۔ مٹھائی تقسیم کرنے کے بعد آپ نے پہلے ایک چراغ کا انتظام کرنا ہے، اور اس چراغ کی جو بتی ہوگی اس کو سب سے پہلے جو عزیمت جو لکھی ہوئی آئے گی، اسی عزیمت کو کسی کاغذ پہ لکھ لیں، اور اسی کے اوپر روئی لپیٹ کے اس کاغذ پہ اور اس کی بتی بنا لیں، اور اس کو جلا کر آپ نے سامنے بیٹھ کے اس چراغ کی لو کو بغیر آنکھیں جھپکائے دیکھنا ہے، اور عزیمت کو دل میں پڑھتے رہنا ہے۔ اس عزیمت کو صدق کرنے کا طریقہ یہ ہے، یعنی کہ اس کی زکوٰۃ کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے 3 دن جو ہے اس عمل کو آپ نے 516 مرتبہ پڑھنا ہے 3 دن تک۔ تو یہ عمل آپ کے لیے آپ کا یعنی ایک طرح سے زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، اور یہ صدق ہو جائے گا۔ اس کے بعد آپ نے باطنی آنکھ کے لیے عمل کرنا ہے، اور صدق کرنے سے پہلے آپ نے بچوں کو مٹھائی تقسیم کر دینی ہے، اور اگر بچوں کو تقسیم نہیں کر سکتے تو آپ نے کسی ویرانے میں یا کچرے میں اس مٹھائی کو ڈال دینا ہے، اور کہنا ہے کہ اے شیطان میری باطنی آنکھ کو کھول دے۔ تو ان دونوں طریقوں میں سے جو بھی آپ کر سکتے ہیں وہ آپ کر لیں، اور اس کے بعد جو ہے اس کی زکوٰۃ دیں جو میں نے اس کی تعداد بتائی ہے، اور پھر جب آپ نے اپنی باطنی آنکھ کو کھولنا ہو تو اس عمل کو آپ نے چراغ کی لو کو دیکھتے ہوئے بغیر آنکھیں جھپکائے اس بلا تعداد آپ نے جو ہے پہلے آپ نے 101 دفعہ پڑھ لینا ہے دیکھتے ہوئے چراغ کی لو کو، اور اس کے بعد جو ہے آپ نے 101 کی تعداد جب آپ کی پوری ہو جائے گی تو آپ نے دل کے اندر پڑھنا شروع کر دینا ہے، یعنی کہ زبان سے نہیں پڑھنا ہے، دل میں پڑھنا ہے، اور چراغ کی لو کو آپ نے بلا پلکیں جھپکائے آپ نے دیکھتے رہنا ہے اور دل میں پڑھتے رہنا ہے جب تک آپ کی ہمت ہو۔ آپ نے پلک جھپکائے
देखते रहना है। जब आंखें थक जाए तो आप थोड़ा आराम कर लें, फिर देखना शुरू कर दें। तो कम से कम आप इसका वक्फा जो है इतनी तादाद का वक्फा कर लें कि आप तकरीबन 10 मिनट से शुरू करें और 5 मिनट से शुरू करें, लेकिन इसका वक्फा जो है आप बढ़ा दें। और तकरीबन आधा घंटा आपने दिल के अंदर इस उज़ीमत को पढ़ते रहना है और बिला पल के झपकाए आपने कोशिश करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप बगैर आंखें पल के झपकाए आप देखते रहें और दिल के अंदर पढ़ते रहें। तो उम्मीद है तरीक़ेकार समझ गए होंगे। और इसकी कोई सिम भी नहीं है, यानी कि ना तो आप इसकी तरफ मुंह करके पढ़ें या कहीं भी किसी तरफ भी मुंह करके पढ़ें, ना कोई इसमें रिजाल गैब का मसला है, कोई भी इस तरह की कोई पाबंदी नहीं है। पाकी नापाकी का भी कोई मसला नहीं है, हिसार की भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप बदनी हिसार करना चाहते हैं तो आपको नहाने की हाजत नहीं होनी चाहिए, और ताकि आप बदनी इशार कर सकें। ख़तरा इसमें कोई भी नहीं है और बेहतर है कि बदनी इशार कर लें ताकि आपके दिल को इत्मीनान रहे। तो अमल को आपने बिला तादाद पर चिराग की लौ को देखते हुए आपने बिला तादाद पढ़ना है, और इसी उज़ीमत का जो आगे लिखी भी आएगी उसी की कागज़ के ऊपर लिख के उसी को रुई लपेट के आपने चिराग में जलाना है। चिराग में सरसों का तेल डाल दें या कोई और जो भी तेल आपको मिलता है, तेल की भी कोई क़ैद नहीं है, जो तेल आप इस्तेमाल करना चाहें कर सकते हैं। तो जब आप ये अमल बातनी आँख के लिए शुरू कर देंगे ज़कात देने के बाद, तो आपने जो है जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि 101 की तादाद जो है वो आपने पहले देखते हुए पढ़नी है, और उसके बाद जो है आपने बिला तादाद चिराग की लौ को देखते हुए आपने अमल पढ़ लेना है। कोशिश ये करनी है कि आपकी पलकें जो हैं वो ज़्यादा ना झपके, और तकरीबन जितनी आपकी हिम्मत हो 5 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट आप बिला पलकें झपकाए आप जो है वो अमल को पढ़ते रहें। तो जब ये आप करते रहेंगे तो चंद ही दिनों में आपकी जो है आपको अपनी दोनों आँखों यानी कि माथे के दरमियान आपको जो है एक रोशनी चिराग जैसी ही नज़र आएगी, चिराग की लौ की तरह की नज़र आएगी। तो समझ लें कि आप कामयाबी के बहुत करीब होते जा रहे हैं, और तकरीबन आपने 60% अमल पे काबू पा लिया है। उसके बाद आप इस अमल को मुसलसल जारी रखेंगे, और फिर वो ये लाल रोशनी जो है वो सफ़ेद रंग की रोशनी में तब्दील हो जाएगी, और हर वक्त आपको जो है माथे के दरमियान वो रोशनी नज़र आएगी। पहले चिराग की लौ आपको नज़र आती रहेगी माथे के दरमियान, दोनों आँखों के दरमियान, और उसके बाद जो है आप वो रोशनी अपना रंग बदलेगी और सफ़ेद हो जाएगी। तो चाहे आप आंखें बंद करें चाहे खोलें, वो रोशनी आपको दिखेगी। तो समझ लें कि आपका अमल कामयाब हो चुका है, और इसको जारी रखें, और फिर कुछ दिन बाद जो है आप किसी चीज़ का तसव्वुर करेंगे तो वो आपको माथे के दरमियान जो है यानी कि आपकी तीसरी आँख जो है वो जाग चुकी होगी। तो अगर किसी चीज़ का तसव्वुर करेंगे तो वो आपको उसी रोशनी के अंदर आपको दिखेगा। किसी भी चीज़ को देखना चाहेंगे, किसी मंज़र को देखना चाहेंगे,
کوئی بھی چیز آپ دیکھنا چاہیں گے وہ آپ کو نظر آئے گا اسی روشنی کے اندر. تو یہ باطنی آنکھ کھلنے کی علامت ہے، یعنی کہ آپ کی سمجھ لیں کہ آپ کی باطنی آنکھ کھل گئی ہے. تو جب اتنی کامیابی ہو جائے آپ کو تو عمل آپ نے نہیں روکنا ہے، عمل جاری رکھیں گے. اور مقصد ایک طریقہ کا اس کو آپ مداومت کر لیں گے. جتنی آپ کی ہمت ہو اتنی آپ مداومت کرتے رہیں گے اور آپ کی نظر جو ہے مزید طاقت پکڑے گی. اور کبھی اگر آپ کا ناغہ ہو بھی جائے گا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ آپ کی جیسے جیسے مداومت کرتے جائیں گے آپ کی باطنی آنکھ اتنی ہی طاقتور ہو جائے گی اور آسانی سے مطلب یہ کہ بند نہیں ہوگی. اس سے باطنی آنکھ جو ہے وہ بند ہو جاتی ہے تو بند نہیں ہوگی. تو آسان ترین عمل ہے. اب رہا کہ کامیابی کتنے دنوں میں ہوگی، تو کامیابی جو ہے جو تجربہ شاگردوں سے نے کیا ہے یا کروایا ہے، تو 7 سے 11 دنوں میں یہ چراغ کی لو کی روشنی جو ہے وہ ماتھے کے درمیان جو ہے وہ دکھنا شروع ہو جاتی ہے. اور اس کے بعد جو ہے وہ سفید رنگ کی تھوڑا 3-4 دن 5 دن لگیں گے تو وہ چراغ کی لو کی روشنی سفید روشنی میں تبدیل ہو جائے گی اور آپ کی باطنی آنکھ کھل جائے گی. مداومت رکھیں گے تو آپ کی جو باطنی آنکھ ہے مزید طاقت پکڑے گی اور اتنی طاقتور ہو جائے گی کہ کوئی اگر آپ پہ بندش بھی لگاتا ہے تو وہ لگ نہیں سکے گی اور آپ کی آنکھ نہیں بند ہوگی. تو یہ سارا عمل کا طریقہ تھا اور اس عمل سے ضرور فائدہ اٹھائیں. بہت آسان ترین عمل ہے اور کسی قسم کی جو ہے پابندیاں نہیں ہے اس کے اندر. اگر آپ چاہتے ہیں کہ اور جلدی ہو تو آپ ایک دن میں 2 دفعہ بھی کر سکتے ہیں اس عمل کو. دن میں بھی کر لیں، رات میں بھی کر لیں. اور باقی اس میں کوئی پابندی نہیں ہے، نہ کھانے پینے کا پرہیز ہے، نہ کوئی اور مسئلہ ہے، کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ اس عمل کی پوری تفصیلات تھی اور امید ہے کہ سمجھ گئے ہوں گے. تو عزیمت میں آپ کو ابھی پڑھ کے سناؤں گا اور آگے لکھی بھی آئے گی. تو جو میں نے طریقہ بتایا ہے وہ میں ایک دفعہ اور دہرا دیتا ہوں. سب سے پہلے آپ نے 3 دن اس کی زکوٰۃ دینی ہے، اس منتر کو سدھ کرنا ہے اور اس کی تعداد میں بتا چکا ہوں آپ کو. اس کے بعد آپ نے ایک چرا بچوں کو زکوٰۃ سے پہلے اپنے بچوں کو کوئی چیز تقسیم کرنی ہے، مٹھائی وغیرہ. اگر آپ بچوں کو تقسیم نہیں کر سکتے تو آپ کسی کچرے میں یا کسی ویرانے میں آپ اس مٹھائی کو ڈال دیں اور ڈال کر کہہ کے آئیں کہ اے شیطان میری باطنی آنکھ کو کھول دو. یہ کہہ کر آپ آ جائیں اور اس کے بعد جو ہے آپ اپنا عمل شروع کر سکتے ہیں. چراغ کا بھی میں بتا چکا ہوں کہ چراغ آپ نے جو ہے سب سے پہلے کاغذ پہ عمل لکھنا ہے، یہی عزیمت کو. اور اس کے بعد جو ہے آپ نے اسی چراغ کی لو کو دیکھتے ہوئے آپ نے اس عمل کو پہلے 101 دفعہ پڑھنا ہے اور اس کے بعد جو ہے بلا تعداد آپ نے دل کے اندر پڑھنا ہے. تو باقی میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ کس قسم کی روشنی نظر آئیں گی اور اس کے بعد جو ہے کسی چیز کا تصور کریں گے تو آپ کو وہ نظر آنا شروع ہو جائے گا. اب میں آپ کو پہلے عزیمت پڑھ کے سنا دیتا ہوں. اے شیطان اب سرنی بحق کے رے سے با. اے شیطان اب سرنی بحق کے رے سے با. اے شیطان اب سرنی
بحق کے رے سے با، اے شیطان افسرنی بحق کے رے سے با، یہ پڑھنا ہے آپ نے زکوٰۃ دیتے وقت بھی اور باطنی آنکھ کا عمل کرتے وقت، یعنی کہ چراغ کی لو کو دیکھتے ہوئے آپ نے 101 دفعہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد جو ہے آپ نے بلا تعداد دل کے اندر پڑھتے ہوئے چراغ کی لو کو دیکھتے رہنا ہے، اور کوشش یہی کرنی ہے کہ آپ کی آنکھ جو ہے وہ اس کی پلکیں جو ہیں وہ آپ کی کم سے کم جھپکیں، اور زیادہ وقفہ آپ کا جو ہے بغیر پلک جھپکائے آپ نے جتنی ہمت ہو اتنا دیکھتے ہوئے آپ مسلسل پڑھتے رہے۔ تو امید ہے تمام باتیں آپ سمجھ گئے ہوں گے، اس ہمت میں نے آپ کو پڑھ کے سنا دی ہے، باقی لکھی ہوئی بھی آپ کو نظر آئے گی، دیکھ لیں اس میں، اور اس عمل سے ضرور فائدہ اٹھائیں۔ بہت ہی زبردست باطنی آنکھ کھولنے کا یہ لاجواب عمل ہے، اور کئی لوگوں نے اس کو بہت آسانی سے اپنی باطنی آنکھ کو کھول لیا ہے، تو آپ بھی اس سے ضرور فائدہ اٹھائیں، اور اپنی باطنی آنکھ کو کھولنا چاہتے ہیں وہ ضرور اس عمل میں کامیاب ہوں گے، اور اس سے ضرور فائدہ اٹھائیں۔ آسان ترین عمل ہے، کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو واٹس ایپ پہ کمنٹ باکس میں آپ پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔